کو آن بورڈ کیا, آئی ٹی انڈسٹری کو آن بورڈ کیا, سافٹ ویئر ہاؤسز سے بات کی, اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, ان کا کوئی کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ نوجوان سارے خود طالب علم ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پروفیشنلی اس کام کو پہلے سے کر رہا ہو. تو یہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی اسٹرینتھ, یہ ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ کہ وہ اپنے لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ جو کام بڑے بڑے پروفیشنل لوگ کرتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں, وہ کام نوجوان بغیر کسی ایک پائی کی جو ہے وہ نفع کے لالچ کے للہ فلہ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کو. ان کی جو ٹریننگ اس ٹیکنو فیسٹ سے ہوگی, یہ ٹریننگ ان کو اپنی زندگیوں میں بھی کام دے گی اور ملک اور قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. اور ہم سب اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ سے سیکھ کر آگے بڑھے. ہمیں کیا پتا تھا کچھ, ہمیں مختلف جگہوں پہ گزارا گیا, کبھی ٹورنامنٹ کرکٹ کا کروایا گیا, کبھی بک فیئر کروایا گیا, کبھی طلبہ کو استقبال کیجیے اور ان کے مسائل کو حل کیجیے, کبھی جو ہے وہ اسی طرح سے قوم کی آواز بنیے, نوجوانوں کی آواز بنے, جو مسائل مشکلات فیسوں میں اضافہ اس کے خلاف مزاحمت, ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو کریکٹر بنتا ہے وہ کریکٹر پھر بالآخر ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ضرورت ہے. آنکھوں کے اوپر پہرے بٹھا دو, نقاب سامنے لا کر کھڑا کر دو, سننے کی صلاحیت طالب علموں سے چھین لو, ان کا جو اپنا ایک پلیٹ فارم ہے اسٹوڈنٹ یونین, اس کے انتخابات نہ کرواؤ, اور پھر چاہو کہ قوم آگے بڑھے گی. تو ڈیموکریٹک ویلیوز تو ڈیموکریسی کی نرسری میں ہی آگے بڑھ سکتی ہیں, اور جو ڈیموکریسی کی نرسری ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہے. اس میں یہ موقع ملنا چاہیے سب کو کہ ہر سال نوجوان اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کو چنیں, اور پھر وہاں سے کمپٹیشن پیدا ہو, اور یہ کمپٹیشن پھر بالآخر ٹرانسفارم ہو پاکستان کی قومی سیاست میں. ورنہ موجودہ قومی سیاست خاندانوں کی سیاست ہے, افراد کی سیاست ہے, ون مین آرمی, ایک آدمی ہے وہی اس پارٹی ہے, وہ اندر چلا گیا پارٹی برباد, آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک ادھر سے ڈوب رہا ہے, ادھر سے نکل رہا ہے, کے پی ہاؤس میں جا رہا ہے, اسمبلی میں نکل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کون کہاں ہے. اور کوئی خاندان کی پارٹی, کوئی وڈیروں کی پارٹی, کوئی جاگیرداروں کی پارٹی, اور یہ وڈیرے جاگیردار, یہ سرمایہ دار, یہ شوگر مافیا, یہ آئی پی پیز مافیا اس قوم کو کھا رہے ہیں. اور اگر کوئی آواز اٹھنے کا امکان موجود ہے تو آپ اسے کل کر دیں. لہذا ہم یہ بالکل اسٹرانگلی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے. یہ آئینی حق ہے ہمارا, جمہوری حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا کہ ہمارے بچوں کو یہ حق ملنا چاہیے. سب نے مل کر اس کو ختم کیا ہوا ہے. اگر ایک فوجی ڈکٹیٹر نے 1964 میں سے پابندی لگائی تھی تو بھائی اب تو سارے نام میں آج جمہوری لوگ ہی ہیں نا, یہ کیوں نہیں اس کو بحال کرتے؟ کتنی مرتبہ سندھ میں اعلان ہو چکا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کروائیں گے, نہیں کرواتے. خوف کھاتے ہیں, نوجوانوں سے خوف کھاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرگرمیاں ہیں, جو اس طرح کی چیزیں آج کے ایونٹ کی طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جاری رہنی چاہیے. ہم مکمل طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہترین ایونٹ یہاں پر منعقد ہوا ہے. آئی ٹی کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا اسکوپ پاکستان میں موجود ہے, یہ ہمارے حکمران طبقے کی منسٹری کی نالائقی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. $3 بلین کچھ بھی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں اتنا بڑا یوتھ کا اسٹف موجود ہو, ہماری 80% آبادی 40 سال تک کی عمر کی ہے, اور ہماری 65% سے زائد آبادی 30 سال تک کی عمر کی ہے. اس کا مطلب ہے ٹیلنٹ موجود ہے. اب تو 2-3 سال کا بچہ موبائل کے اوپر انگلیاں چلا چلا کے اپنی مرضی کی چیز نکال لیتا ہے. انہیں خود اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, سمجھ یہ سب کچھ. تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے. اور اس کے بعد حال یہ ہو کہ آج کے اس زمانے میں آپ انٹرنیٹ کی سروسنگ پرووائڈ ٹھیک طریقے سے نہ کریں, کبھی فائر وال کے نام پر, کبھی جو ہے وہ کسی بھی پروگرام کو روکنے کے نام پر آپ ہر کچھ دنوں میں انٹرنیٹ سلو کر دیں, سروس روک دیں, ٹویٹر بند کر دیں, تو دنیا میں ہمارا کیا میسج جائے گا؟ کیسے ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ آئی ٹی کی بڑھے گی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی جو پورا
طرز عمل ہے ہر چیز کو جو ہے وہ بلاک کرنا اور لوگوں کی آزادیوں کے اوپر قدغن لگانا، اس کے نتیجے میں ہمارا معیشت کا نقصان ہو رہا ہے. پھر پلیٹ فارم نہیں ہے پیمنٹ کے، اور پھر لوگوں کو لامحالہ باہر اپنے لیے کوئی سیٹنگ بنانی پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس سرمایہ آنا چاہیے وہ سرمایہ پاکستان میں نہیں آتا. تو یہ مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی، پھر وہ باہر اپنا سیٹ اپ لگاتے ہیں. تو اس کی نالائکی ہماری منسٹری کی ہے، ہماری حکومت کی ہے کہ دنیا میں جا کر یہ بات کریں اور یہاں پر اچھا انوائرمنٹ، ورکنگ انوائرمنٹ پیدا کریں، کنیکٹیوٹی کو بہتر بنائیں، انٹرپٹیڈ سپلائی ہو اور فیسیلیٹیشن ہو، انکیوبیشن سینٹرز ہو. جگہ جگہ جو ہے آئی ٹی پارک کا ہم نام سن رہے تھے، کراچی والے تو اس سے ابھی تک محروم ہیں. منسٹر بدقسمتی سے کراچی سے ہی ہوتے ہیں، لیکن کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے. بجٹ اگر رکھ بھی لیا جائے تو کام نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ آئی ٹی پارک اگر واقعی پراپر پارک بن جائیں اور یہاں پر مختلف کمپنیز کو انوائٹ کیا جائے، بین الاقوامی طور پر لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، تو پاکستان تو 25 کروڑ لوگوں کی تو ویسے ہی مارکیٹ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا اسٹف ہے. کیوں باہر جانا پڑے لوگوں کو؟ یہیں پر اتنی سہولتیں مل جائیں اگر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ول کی ضرورت ہے، ہم اپنے حصے کا یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام ایک محدود کام ہے. اب بنو قابل ہے، اب تقریباً یہ 50,000 سے زائد بچوں کو 3.4 تک ٹرین کر دیا ہے، ان کو الحمدللہ اسکل دے دی ہے. اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسی ٹیکنو فیسٹ میں آپ نے 11,000 سرٹیفکیٹ دیے، 11,000 سرٹیفکیٹ اسٹوڈنٹس کو دیے، طلباء و طالبات کو. اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا بھی کام نتیجہ کو نکالا، اور اسلامی جمعیت طلبہ اور الخدمت بنو قابل نے مل کر یہاں کام کو آگے بڑھایا اور انڈسٹری کو انوائٹ کیا، اور جاب باقاعدہ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے جاب فیسٹیول بھی کیا آپ نے. اور اس کے نتیجے میں قابل ڈاٹ جاب جو ایک نیا انیشیٹو ہے، یہ انشاءاللہ ان سارے اسٹوڈنٹس کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ کورسز اور ڈگریاں کر رہے ہیں ان کو بھی جاب پرووائڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب معاملہ صرف کراچی تک نہیں رہا، بلکہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں ایک بہت بڑا ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیا جو بنو قابل کا، پھر لاہور میں اور اسلام آباد میں. اب ہم 3 نومبر کو اپنا ایک بڑا پروجیکٹ پورے پاکستان کے لیے بنو قابل کا لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 10 لاکھ بچوں کو ہمیں پڑھانا ہے، اور فری، 100% فری. صرف ایک چھوٹی سی ٹوکن منی لیں گے اور کورس مکمل کر کے واپس کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جابس کا بھی کریں گے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہم ان اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا رہے ہیں جو زیادہ تر میٹریکولیشن یا اس کے بعد کے ہیں، بلکہ ہم ٹیچرز کے لیے بھی، میل اور فیمیل، اور پورے پاکستان میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ، ان کو آئی ٹی کے مختلف کورسز کرائیں گے، اور ساتھ ساتھ ایک کریکولم بھی ڈیزائن کر رہے ہیں. تو یہ کریکولم ہوگا جو بچوں کو پڑھانے کے لیے ہوگا، ٹیچرز کو اس کریکولم کے مطابق ٹریننگ دیں گے. تو ہمارے یہ لاکھوں بچے، لاکھوں ٹیچر اور ملینز میں بچے جو ہے وہ یہ آئی ٹی کی فیلڈ سے مانگ ہو سکیں گے. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا کام باقی ہے. دنیا بدل رہی ہے، اس بدلتی ہوئی دنیا میں اگر ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور ہم کر سکتے ہیں، یہ کوئی ہمیں کوئی بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی ہے، پل تھوڑی بنانے ہیں. دنیا میں اب جو زمانہ ہے یہ آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ کے بعد، تو پہلے جب آپ کو کمپٹیشن کرنا ہوتا تھا فزیکل، وہ بہت مشکل تھا، بڑا فاصلہ ہوتا تھا ترقی یافتہ ممالک اور غریب اور ترقی پذیر ممالک میں. اب یہ فاصلہ کم ہو گیا ہے، اب یہ کسی کی میراث نہیں رہی ہے ٹیکنالوجی. تو اس ٹیکنالوجی کو پوری طرح سے ہم اویل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ویژن چاہیے، محنت چاہیے، ڈیڈیکیشن چاہیے، اور اپنے نوجوانوں پہ بھروسہ چاہیے. ان نوجوانوں کو یہ کہہ کر کہ یہ مایوس ہیں اور کچھ نہیں، یہ نہیں ہے. ان کو مایوس کیا کس نے؟ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک فیشن ہے پاکستان سے مایوس کرنے کے لیے. پہلے تو حکمران طبقہ نالائکی کرے، کرپشن کرے، لوٹ مار کرے، کھا جائے، اور پھر ایک زبردست طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اس کے نتیجے میں اور پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان میں سب کچھ ہے، خزانے ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، لہلہاتے کھیت ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں کا یوتھ ہے.
جب سب کچھ موجود ہے اور پوٹینشل بھی ہے تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ اب ہم ان لوگوں کو مایوس کریں گے جنہوں نے ہمارے نوجوان کو مایوس کرنے کی کوشش کی ہے. اب ان لوٹ مار کرنے والوں کا ہاتھ پکڑیں کہ جو ہمارا حق ہم تک نہیں پہنچاتے ہیں. تو اپنے حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے. مل کر ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر عادت ہے ضمیر کن فکا